متعال آپ سب مومنین کے حضور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آپ کی خدمت میں روز تاسوعہ 9 محرم الحرام سید الشہداء علیہ السلام کا قیام، سید الشہداء علیہ السلام کے مقاصد ان کو مختصر سا عرض کرنا ہے انشاءاللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس کے لطف و کرم سے آپ کی خدمت میں کچھ مطالب سید الشہداء کے قیام کے حوالے سے، ان کے قیام کے مقاصد۔ سید الشہداء علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، اور قرآن کریم نے ان کو سند ابن دی ہے، ابناء رسول کی سند سید الشہداء علیہ السلام کو دی۔ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہ تھا اور نہ ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام ان شخصیات میں سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور یہ مشہور حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی کہ الحسین منی و انا من الحسین، یہ بڑی گہری حدیث ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اب یہاں پہ توجہ کریے گا، اس حدیث سے جو ایک بات ہمارے سامنے بالکل آ جاتی ہے وہ یہ کہ سید الشہداء علیہ السلام رسول اللہ سے ہیں، تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے، ان کی نسل ہیں، بیٹی کے بچے بھی بچے ہوتے ہیں، اور جن کو قرآن کریم نے رسول اللہ کا بیٹا کہا، آئے مباہلہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ مباہلہ کے موقع پر رسول اللہ صرف اپنے ساتھ 4 تن لے کے گئے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ جتنے ترجمے قرآن کے جو تشریح کرتے ہیں آیات کے، آپ وہاں پہ جا کے دیکھ لیں، آپ کو یہی ملے گا کہ مباہلہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کو لے کے گئے، اور ساتھ سیدہ سلام اللہ علیہ تھی اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو وہ جو ابن کہا ہے کہ آپ اپنے بچے لے کے آؤ، تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بچے لے کے آئیں گے، اے نصارہ تم اپنے بچے لے کے آؤ، مباہلہ کرنا ہے۔ ہم اپنی خواتین لے کے آئیں گے، تم اپنی خواتین لے کے آؤ، ہم اپنے نفوس لے کے آئیں گے، تم اپنے نفوس لے کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بچے کو نہیں لے کے گئے، حتیٰ بعض علماء نے تاریخی شواہد بیان کیے کہ اس وقت رسول اللہ کے خود بیٹے ابراہیم موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے ابراہیم موجود تھے، لیکن رسول خدا ان کو بھی نہیں لے کے گئے۔ نساء بھی موجود تھی، مثلا یا نساء النبی، اے رسول کی بیویوں، نساء النبی قرآن کریم میں کئی جگہ پہ آیا ہے، نساء النبی سے مراد رسول اللہ کی بیوی ہے، لیکن سب علماء نے لکھا ہے کہ مباہلہ کے موقع پہ سوائے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے کوئی اور خاتون نہیں تھی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی محبوبیت اہل البیت کی رسول اللہ کے نزدیک ہے اور اللہ کے نزدیک ہے، اتنی اور کسی کی نہیں ہے، یہ ثابت ہے۔ اب جب سید الشہداء علیہ السلام اتنی عظیم شخصیت ہیں، توجہ کریے گا، تو ان کا ہر اقدام معمولی اقدام نہیں ہے، دوسرے لوگوں جیسا نہیں ہے، حتیٰ دوسری شخصیات جیسا بھی نہیں ہے۔ ایک تو عام مسلمان ہے، ایک خاص مسلمان ہے، مثلا صحابہ عام مسلمان نہیں ہیں، صحابہ کی اولادیں عام مسلمان نہیں ہیں،
ان کے درجے ہیں، تابعین، تبع تابعین، یہ عام مسلمان نہیں ہیں. یہ مسلمانوں میں آپ سمجھ لیں بڑی پوسٹ والے لیول کے لحاظ سے، جس طرح سارے اصحاب ایک جتنے نہیں، ایک لیول میں نہیں. اصحاب میں بدریوں کی جو فضیلت ہے وہ دوسروں کی نہیں ہے. اصحاب میں بھی درجے ہیں، اہل البیت میں بھی خود درجے ہیں. جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا درجہ ہے اہل البیت میں، وہ دوسرے ائمہ کا نہیں. توجہ کریے گا. تو اب جب امام حسین علیہ السلام تمام خاص اور عام مسلمانوں سے زیادہ محبوبیت رکھتے ہیں اور زیادہ اہم شخصیت ہیں، تو ان کا اقدام بھی پھر معمولی اقدام نہیں ہے. اس کو ہر مسلمان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایسا ہی ہوا، سید الشہداء نے اس طرح اقدام کیا کہ پوری دنیا کو اپنی طرف جذب کیا، اور صرف مسلمانوں کو جذب نہیں کیا امام حسین علیہ السلام، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا قیام، اس کی بنیاد انسانیت تھی. عادل انسانی مسئلہ ہے، مذہبی مسئلہ نہیں ہے. ظلم سے نفرت مذہب نہیں کہتا، انسان کہتا ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کریں آپ دنیا میں بہت سارے آپ کو ملیں گے جن کا کوئی مذہب نہیں، جن کا کوئی دین نہیں. آپ اس سے بھی جا کے پوچھیں کیا آپ کو ظلم پسند ہے؟ کرتا ہوگا، ممکن ہے. جو ظلم کرتا ہے وہ بھی کہے گا ظلم اچھی چیز نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں انسانی بنیادیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ جو خود سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے ظلم اچھی چیز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ظلم اچھی چیز نہیں. کوئی بھی ظلم کو پسند نہیں کرتا، کوئی بھی ظلم کا خریدار نہیں ہے، کوئی بھی ظالم کا خریدار نہیں ہوتا. عادل لوگوں کے خریدار ہوتے ہیں، عادل شخصیات کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، ظالموں کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں چلتا. تو اس وجہ سے سید الشہداء علیہ السلام نے عدل کی بنیاد پہ قیام کیا، ظلم کے خلاف، ستم کے خلاف. آپ دیکھیں فساد برا ہے، کسی بھی مذہب کا شخص کرے، کوئی بھی انسان پھیلائے فساد، وہ برا ہے. اور جو بھی اصلاح کرے جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ اچھا ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے فساد کے خلاف اٹھے. اس وجہ سے توجہ کریے گا، یہ کیوں ہندو عزاداری میں شرکت کرتے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ شیعہ ان کو بلاتے ہیں آ جاؤ ہم تمہیں پیسے دے دیں گے یا ہم تمہیں کچھ کھلا دیں گے. نہیں. اگر بہت سارے ممالک میں کرسچنز کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا دن مناتے ہیں، یا ایران اور عراق میں کئی مذاہب کے لوگ ہیں، مجوسیوں کو کئیوں کو دیکھا گیا آزاداری میں شرکت کرتے، تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے آ جاؤ تمہیں پیسے ملیں گے، آ جاؤ تمہیں ادھر لنگر ملے گا. نہ، وہ حسین ابن علی کو جانتے ہیں، ان کو پتا ہے حسین ابن علی نے ہی دنیا کو سکھایا ہے کہ ظلم کے مقابلے میں کیسے کھڑا ہونا ہوتا ہے. اس وجہ سے ہر کوئی پسند کرتا ہے امام حسین علیہ السلام. صرف انسان ہونا چاہیے، انسانی پہلو ہونے چاہیے انسان کے اندر، جس کے اندر انسانیت زندہ ہو. وہ ممکن نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف نہ جائے. اس وجہ سے عیسائی ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ امیر المومنین کی شخصیت میں اتنی خوبصورتی ہے کہ ہر انسان پسند کرتا ہے. توجہ کریے گا. اب جب سید الشہداء علیہ السلام نکلنے لگے مدینہ سے 28 رجب المرجب کو نکلے، کیا امام حسین علیہ السلام کے مقاصد واضح ہیں یا نہیں ہیں؟ میں کیوں نکل رہا ہوں؟ واضح ہیں، کیونکہ اللہ حکیم ہے، اللہ بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں کرتا. اللہ نے انسان کے اندر یہ فطرت میں رکھا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے وہ کبھی بغیر حکمت کے کام نہیں کرتا. انبیاء سب سے بڑی کیٹیگری نبیوں کی ہوتی ہے، آئمہ کی ہوتی ہے، رسل کی ہوتی ہے. یہ بڑی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اقدام بتا سکتا ہے کہ یہ غیر حکیمانہ ہے؟ نہیں. حکمت کے تحت. امام حسین علیہ السلام جو فرزند رسول ہیں وہ اب جب نکل رہے ہیں تو بغیر مقصد کے نکلے. کیا اطلاع نہیں تھی لوگوں کو؟ نہ. امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور تاریخ کو کوئی 10 منٹ پڑھے میں گارنٹی دے سکتا ہوں،
10 منٹ کوئی ایک کتاب اٹھا لے جس میں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کی تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ وہ مدینہ سے جب نکلے تو انہوں نے کیا کیا کہا، جو وہ ایک دفعہ پڑھ لے گا اس کو سمجھ میں لگ جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام کس مقصد کے تحت نکلے۔ توجہ کریے گا، مقصد بڑا مہم ہے۔ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن بے مقصد کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ کیوں کرنا ہے۔ آپ دیکھیں ہم میں سے ایک بڑی تعداد نماز پڑھتی ہے، لیکن ہمیں نماز کا مقصد نہیں پتا، یہ سجدہ کس لیے ہے، ہمیں یہ نہیں پتا صفا و مروہ میں یہ جو بھاگنا ہے یہ کس لیے ہے، یہ طواف کس لیے ہے۔ ایک بڑی تعداد آپ دیکھیں حج کر کے آتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کیوں؟ اس کو حج کا مقصد ہی نہیں پتا، اس کو نہیں سمجھ لگی یہ میں جو طواف کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے۔ طواف اللہ نے کوئی چکر لگوانے، وہ اللہ نے جو اس گائے 7 چکر لگاؤ، کعبہ میرا مرکز ہے، توحید کا مرکز ہے، چکر لگاؤ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی چکر لگاؤ تاکہ تم ہمیشہ اللہ کے ارد گرد رہو، تمہاری سوچ اللہ کے دین والی ہو، تمہیں اللہ سے محبت ہو، تم ہر کام کرنے سے پہلے سوچو کہ اللہ اس کام سے راضی ہے یا نہیں، یہ طواف کا مقصد ہے۔ پتھر مارے جاتے ہیں، آپ دیکھیں حاجیوں کی آپ کبھی ویڈیوز دیکھیں جب وہ پتھر مار رہے ہوتے ہیں تو انسان حیران ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کسی عام شخص کو، کسی اور دین کے انسان کو، مذہب جس کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، اس کو آپ لا کے ویڈیو دکھائیں جب پتھر لاگ رہے ہوتے ہیں وہ شیطان کو، اس کو دکھائیں، وہ کہے گا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا، یہ کنکریاں اٹھا کے مار رہے ہیں، یہ کیوں اللہ نے رکھا؟ تاکہ ہر انسان کی پریکٹس ہو۔ یہ اصل میں کس نے کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر کب مارا تھا؟ جس وقت شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا اور اللہ سے دور کرنے کا ارادہ کیا۔ مومن حج پہ پتھر مارتا ہے تاکہ جب بھی شیطان وسوسہ ڈالے تو ریئیکشن جانا چاہیے، یہ تربیت ہے۔ ورنہ اگر ادھر سے حج کر کے انسان آ جائے اور خود ہی شیطانوں کے ساتھ پھر رہا ہو، اس کا مطلب یہ حاجی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل مقصد سے۔ آپ دیکھیں نماز میں مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ۔ نماز کے اندر سب سے بنیادی ترین رکن سجدہ ہے، سجدہ کرنا ہے اللہ کی بارگاہ۔ سجدہ آپ دیکھیں پورا انسان کا وجود اللہ کی ذات کے سامنے، پیشانی سب سے مہم جگہ ہے انسان کے لیے، پیشانی یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکانی۔ لیکن یہ پیشانی جھکانے کیوں ہے؟ تاکہ تم اللہ کے سامنے تسلیم ہو جاؤ کہ اے خدایا تو رب ہے، اے اللہ آپ خالق ہو، آپ مالک ہو، میں بندہ ہوں، میں تسلیم ہوں۔ میں آپ کو ایک فقہی حکم آپ سے پوچھتا ہوں، اگر فرض کریں کوئی شخص مریض ہو، سجدہ نہ کر سکتا ہو، ڈاکٹر نے اس کو منع کر دیا ہو، یا اس کو خود سمجھ میں آ جاتی ہو کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے فقہ میں؟ کہ کوشش کرے جہاں تک جھک سکتا ہے جھکے، اگر نہیں جھک سکتا تو جہاں تک ہو سکتا ہے اشارے سے سجدہ کرے، بیٹھے بیٹھے سجدہ، ذہن میں یہ کر رکھے کہ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سجدے میں اصل چیز یہ نہیں ہے کہ نیچے پیشانی رگڑنی ہے، سجدے کا اصلی مقصد یہ ہے خدایا میں تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ توجہ کریے گا، اگر مجھے اس کا پتہ نہ ہو، اس وجہ سے 4 منٹ نماز پڑھنے کے بعد جب مقصد نہیں ہوتا نماز کا، 4 منٹ کے بعد انسان وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو اللہ کے احکام کے خلاف ہے۔ اس نے سمجھا تھا 4 منٹ صرف اللہ کے لیے، صرف 4 منٹ اللہ کے لیے، بقایا جو مرضی کرو۔ توجہ کریے گا بیٹا، بیٹھ جائے، ایک صلوات پڑھیں محمد اب امام حسین علیہ السلام جب نکلے، امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ توجہ کریے گا، امام کا مقصد آپ کی خدمت میں نے عرض کر، مدینہ سے نکلتے ساتھ اپنے بھائی کو خط لکھا۔ آج کل ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے، پوچھتے ہیں لوگ میڈیا کے اوپر، جوان نسل جانتے، کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ میں کیوں نکل رہا ہوں۔
باقاعدہ اس کے اوپر ایک کانفرنس ہوئی ہے ان 2-3 دنوں میں، چھوٹی سی کانفرنس ہوئی. کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں میں کیوں نکلوں. حالانکہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ 10 منٹ بھی کوئی تاریخ کربلا پڑھے اس کو سمجھ لگ جاتی ہے امام حسین علیہ السلام کیوں نکلے. جب سید الشہداء مدینہ سے نکلنے لگے، اپنے بھائی محمد حنفیہ کو خط لکھا، وصیت نامہ، وہ تاریخ میں لکھا ہوا وصیت نامہ حسین ابن علی. کس کے لیے؟ امت کے لیے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام محبوب رسول، جس طرح رسول اللہ امت کے لیے ہیں، حسین ابن علی امت کے لیے ہیں. امام امت کے لیے ہوتا ہے، پارٹی کے لیے نہیں ہوتا. پارٹیوں کے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں. امام پوری امت کا، جس طرح رسول اللہ ساری امت کے ہیں، اس طرح امام حسن مجتبیٰ ساری امت کے ہیں، امام حسین علیہ السلام ساری امت کے ہیں. جب ساری امت کے ہیں تو ساری امت کا فریضہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے کلام کو سنیں، بات سمجھے، ان کے حکم کو سنیں. حضرت نے وہ کیا لکھا؟ فرمایا کہ انی لم اخرج اشرا. توجہ کریے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وصیت نامہ آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب فی اصلاح امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. فرمایا ہے لوگوں سنو، انی لم اخرج، میں نہیں نکل رہا، اشرا، اشرا کس کو کہتے ہیں؟ بڑا بننے کے لیے. میرا مقصد بڑا بننا نہیں ہے. ایک بڑی تعداد اٹھتے ہیں اپنے نام کے لیے، ایک بڑی تعداد قیام کرتے ہیں، ظلم کے خلاف اٹھتے ہیں، تحریکیں چلاتے ہیں، تنظیمیں بناتے ہیں. مقصد اصلاح نہیں ہوتا، مقصد خدمت خلق نہیں ہوتی. میرا نام بنے، میری واہ واہ ہو، کیا بات ہے. جس طرح بعض خطیب ہوتے ہیں نا، مقصد مجلس پڑھنے کا یہ نہیں ہوتا کہ پیغام امت تک پہنچ جائے، مقصد یہ نہیں ہوتا کوئی میری تقریر سے ہدایت پا جائے، مقصد یہ نہیں ہوتا کوئی برا بدل جائے، مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی خاتون پردے دار بن جائے گی میری تقریر سن کے. نا، مقصد صرف یہ ہوتا ہے جب میں سٹیج چھوڑوں تو 4-5 میرے پیچھے آ کے کہیں واہ مولوی صاحب کیا بات کی ہے، اور 2 آ کے کہیں مولوی صاحب اگلی مجلس کی دعوت لے لو. یہ مقصد ہے ایک بڑی تعداد کا. یا کوئی بھی ہو، کوئی بھی خطیب تقریر کر کے نکلے کسی بھی مذہب اور مکتب کا، تو اس کی پہلی میرے فوراً آفر آ جائے، مجھے فوراً کوئی کہے واہ کیا بات ہے. یعنی مجلس پڑھنے سے میرا مقصد ہدایت لوگوں کو دینا نہیں تھا، میں بڑا بنوں. اشرا، آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد آپ کے معاشرے میں سیاسی ہوں غیر سیاسی ہوں، اکثر آپ دیکھیں بڑا بننے کے لیے. یہ فرعون کیوں فرعون بنا؟ یہ فرعون کیوں فرعون ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں آپ کو آیت سناتا ہوں. فرعون کیوں فرعون ہے؟ نمرود کیوں لعنتی ہے؟ یزید جیسوں پہ کیوں اللہ کی لعنت ہے؟ یہ کیوں یہ سارے برے کردار لعنتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے یہ بڑا بننے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ہمارا نام ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون علو کرتا تھا. قرآن جو پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے، جو قرآن سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے. اللہ فرماتا ہے وہ زمین پہ علو چاہتا تھا، میں بڑا بنوں، بقایا سارے میرے انڈر ہوں، میرے فیصلے ان پہ ہوں. خدا بن گیا. انا ربکم الاعلی جب کب کرتا ہے انسان؟ کب کہتا ہے انا ربکم الاعلی؟ جب اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. آپ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اب زندگی پڑھیں، جب اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھتے تھے، جب اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، محفل میں مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے، باہر سے جو نیا شخص آتا تھا اس کو نہیں پتا چلتا تھا ان میں بڑا کون ہے. وہ پوچھتے تھے کہ نبی کون ہے، بڑا کون ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ کا بیٹھنا اٹھنا اس طرح ہوتا تھا، اتنا تواضع، اتنا احترام، اتنا حیا سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کا. حتیٰ ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، توجہ کریے گا،
تو کیونکہ رسول خدا کی ایک شخصیت تھی تو وہ کانپنا شروع ہو گیا. حضرت نے اس کو گلے لگا لیا. حضرت نے فرمایا میں بادشاہ نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. جس طرح تم اپنی بکریوں کا دودھ دھوتے ہو، نکالتے ہو، میں نے بھی بکری رکھی ہوئی ہے. توجہ کرے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح آپ دیکھیں خود امام حسین علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، امام مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، اولیاء الہی کی زندگی دیکھیں. بڑا بننے کے لیے نہیں کرتے وہ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، توجہ کریے، یہ آیت کتنی خوبصورت آیت ہے. اللہ فرماتا ہے تلک الدار الاخرہ، جنت اس کے لیے ہے جو نجعلھا، ہم نے جنت اس کے لیے قرار دیا، نجعلھا للذین لا یریدون علوا، جو بڑا نہیں بننا چاہتے، ولا فسادا، اور جو نہ فساد کرتے، جو بڑا بننا چاہتے ہیں. ایک ہوتا ہے تکبر، ایک ہوتا ہے علو. تکبر کس لیے ہوتا ہے کہ میں یہ محلے والے جو لوگ ہیں میں بڑی شخصیت ہوں. تکبر اس کو کہتے ہیں. علو کیا کہتے ہیں؟ معاشرے میں میری بڑی بات ہو، میں بڑا بن جاؤں، بقایا سارے میرے فیصلے سنیں، میرے انڈر چلیں. یہ کنڈیشن جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر فرعونیت آ جاتی ہے. فرعونیت، یہی فرعونیت ہے، یہی یزیدیت ہے. یزید کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، کسی کو، گستاخ تھا، جن کو سب محترم سمجھتے تھے. آپ تاریخ پڑھیں، برادران اہل سنت بھی یہاں پہ بیٹھے ہوں گے، آپ تاریخ پڑھیں. جس وقت حضرت حنظلہ کے بیٹے عبداللہ بن حنظلہ مدینہ سے شام گئے گروہ لے کے کہ ہم یزید سے ملتے ہیں، کچھ باتیں کرنی ہے، یہ جا کے بیٹھ گئے. یزید نے ان کو ٹائم ہی نہیں دیا کافی دیر تک. انہوں نے یہ اصحاب کے بیٹے تھے، ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ نے ہمیں کتنی عزت دی، رسول اللہ کتنی عزت دینے والے تھے، کتنا احترام کرنے والے تھے. ہر کسی کو پیغمبر عزت دیتے تھے. کو بعض کافر بھی جو اچھے تھے رسول خدا، ان کو بھی عزت دیتے تھے، جو اچھے تھے، جو نقصان دینے والے نہیں تھے. یہودیوں کو بھی پیغمبر گرامی نے شروع میں ان کے ساتھ معاہدے کیے، لیکن جب وہ قاتل بنے، جب انہوں نے حملے کیے، پھر رسول خدا نے ان کی مخالفت کی. تو اب جب یہ اصحاب کے بچے وہاں پہ بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ بن حنظلہ وغیرہ، تو انہوں نے تھوڑی دیر دیکھا، ایک رقاصہ آئی، دوسری رقاصہ آئی، پھر یزید نے ایک اور شراب کھینچی، پھر دوسرا گلاس کھینچا. یہ اٹھے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا یہ کہاں آ گئے ہم، یہ کون ہے، یہ کس نے اس کو بنا دیا ہے. یہ غصے میں نکلے، مدینہ آئے. یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ مدینہ آئے، حضرت عبداللہ بن حنظلہ نے تقریر کی. انہوں نے کہا مدینہ والوں، اس کے بعد تم خاموش نہیں رہ سکتے یزید کے خلاف، سب اٹھو. پورا مدینہ اٹھا اور قیام ہوا اور جنگ ہوئی. صرف یہ حالت دیکھ کے کہ یہ بد کردار ہے، پست انسان ہے. توجہ کریں. تو علو کیا تھا یزید کے اندر؟ سامنے بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہوتی تھی، اس کا بندر تھا، بندر سے کھیلتا تھا، مذاق اڑاتا تھا بڑے بڑی شخصیات اور علماء کا، اور وہ سارے اس طرح بیٹھے ہوتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا جو بولے گا. جس وقت اس نے چھڑی، سید الشہداء علیہ السلام کا سارا آیا، اس نے چھڑی ماری، تو وہاں پہ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے شام میں، ابو برزہ اسلمی. وہ پہلے تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب چھڑی ہونٹوں پہ پہنچی نا، وہ اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مصطفیٰ یہاں پہ بوسے دیا کرتے. وہ ملعون، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ توجہ کرے. یہ وہ شخص تھا گستاخ، الوف، بڑا بننا چاہتا تھا. اس وجہ سے سید الشہداء علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں سنو، ہم وہ نہیں ہیں، ہم اللہ کے نمائندے ہیں، ہم بڑا بننے کے لیے کام نہیں کرتے. مصطفیٰ نے پتھر کھائے ہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے. جو بڑا بننے کے چکر میں ہوتا ہے وہ پتھر نہیں کھاتا، وہ ساروں کو مناتا ہے، وہ ہر کسی کو رلاتا ہے، رل جائے کوئی کسی طریقے سے. پیغمبر اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. بت پرستی کو معاشرے میں ختم کیا. بڑے بڑے آئے، یہ مان لیں وہ مان لیں. ایک گروہ آیا، ایک قبیلہ آیا، انہوں نے آگے کہا اے رسول خدا ہم آپ پہ ایمان لے آئے ہیں، صرف اے نماز ہمیں چھوڑ دیں. اے نماز
کیونکہ نماز سخت کام ہے. توجہ کریں. آپ دیکھیں کچھ عبادتیں جو سال میں ایک دفعہ ہیں. روزہ سال میں ایک مہینہ, زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ, زیادہ ہر روز تو نہیں زکوٰۃ دینی ہوتی. اسی طریقے سے آپ بھائی دیکھیں سال میں ایک دفعہ. امر بالمعروف کی خاص حالت, جہاد خاص کنڈیشن میں, ہر کنڈیشن میں نہیں ہے جہاد. صرف ایک عبادت ہے جو روز مسٹ کرنی ہے اور وہ نماز ہے. اب وہ بڑے تیز تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اے سانو معاف کر دو, اسی تھوڑے نال ہاں. پیغمبر گرامی نے فرمایا ملنا ہے تو ملو, نماز معاف نہیں ہے. ملنا ہے تو ملو, ضرورت نہیں ہے. فرمایا وہ مسلمانی جو بغیر نماز کے ہو, اس مسلمانی کا کوئی فائدہ نہیں. توجہ کریں. میں نہیں نکلا انی لم اخرج اشرا, میں اشر کے لیے نہیں نکلا, ولا بطرا, میں توجہ کریے گا. اکثر لوگ کیوں نکلتے ہیں, اٹھتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں آ جاؤ, حالات بڑے خراب ہیں, معاملات بڑے خراب ہیں, اٹھو پھر نکلو. کیوں کہتے ہیں یہ؟ اس کی ایک وجہ امام بیان فرما رہے ہیں, اس کی ایک وجہ ہوس ہوتی ہے. ہوس, اقتدار کی ہوس. اٹھو قربانی دو, پیچھے کیا ہے؟ میری ہوس. کتنے لوگ ہیں جو اپنی ہوسوں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو بگاتے ہیں. میں اقتدار تک پہنچ جاؤں, میں کسی طریقے سے بڑے منصب تک پہنچ جاؤں. آپ دیکھیں دنیا کے اندر بڑی بڑی جتنی جنگیں ہوئی ہیں, آپ اس کی تحقیق کر لیں, بڑی بڑی اکثر جنگوں کے پیچھے لوگوں کی ہوس ہے, بادشاہوں کی ہوس ہوتی ہے. وہ اپنی ہوس کی خاطر ساروں کو گھماتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد ہوس کے لیے, خواہش میری پوری ہو. یہ ہوس بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, اے رسول خدا اس کو دیکھا ہے جس کا خدا اس کی ہوس ہے. خواہش, ہر کام خواہش پہ کرے گا, ہر کام خواہش. جس سے میری خواہش, اللہ کو نہیں دیکھے گا کہ اللہ اس سے خوش ہے یا نہیں, نہ میرا نفس کس پہ خوش ہے. آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں جو اس نفس کے غلام بنے. یہ ابن سعد جو تھا, یہ ابن سعد جو کربلا میں پہنچا ہوا تھا امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے, یہ کتنے بڑا نام ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص ان کے بیٹے ہیں ابن سعد. اس کو کیا مسئلہ ہوا تھا, یہ کیوں امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے پہنچ گیا تھا؟ ایک صحابی کا بیٹا قتل کرنے کے لیے پہنچ گیا رسول اللہ کے بیٹے کو. وجہ کیا تھی؟ توجہ کریے گا. اس کی وجہ یہ تھی, اس کو ابن زیاد نے کہا تھا تو میں رے کی حکومت دوں گا. رے کی حکومت بڑی قیمتی جگہ تھی. جیسے کوئی کہے پاکستان میں تو کراچی دی حکومت مل جائے گی. کراچی اب بڑا شہر ہے,